اور ہم سب کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو منعقد کیا ہے۔ کافی دیر سے آپ لوگ نعتیہ کلام منقبت بزرگان دین سماعت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے جتنا ہمیں اور آپ کو اچھا لگے ذکر رسول سننے اور سنانے کا ہمارا جب تک جی کرے دل چاہے تب تک ہم اور آپ رسول اللہ کا ذکر کریں۔ آپ لوگ جس مجلس میں بیٹھے ہیں اس کی نسبت، اس کا تعلق اور اس کا کنیکشن اور اس کی محفل کو نسبت دی گئی ہے شادی سے، اور شادی کرنا، نکاح کرنا یہ پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت پر عمل کرنے سے پہلے صاحب خانہ نے شکرانے کے طور پر اس مجلس سے پاک کو سجایا ہے۔ آپ لوگ ہم سب اس لیے آئے ہیں کہ تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کریں، پھر دعا کریں۔ ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے میں قبول ہوگی، اور صاحب خانہ نے اسی مقصد کو لے کر کے اس محفل پاک کو سجایا ہے۔ میں اس مقدس پاکیزہ مجلس پاک میں صرف دو چیزیں دو باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے، ہماری اور آپ کے بستی یا ہر جگہ پر رہنے والے بسنے والے مسلمان کی زندگی اور ان کے کلچر، کریکٹر اور ان کے کردار، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کی زندگی، ان کا جیون، ان کی لائف کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، تو ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے، فرامین مصطفیٰ سے، بزرگان دین کے اقوال سے، ہمارے اور آپ کے جو بزرگ ہیں جن کو ہم پیران اعظام کہتے ہیں، ان کے فرامین سے، ان کے کردار سے ہم اور آپ کو دور نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات پر میں اپنی دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حصول برکت کے لیے چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اس سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو جہاں کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دو تین شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے نعت مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ۔ جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا، گھر بار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ
اور آپ اور ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ اور ہم جس انداز میں سن رہے ہیں نا، میرے مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذکر سن بھی رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آپ اور ہم اس مجلس پاک میں کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں لینا کیا ہے اور کس سے لینا ہے؟ تو یہ بھی ہمارے امام نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دنیا میں کس کے صدقے میں اللہ نعمت عطا کر رہا ہے، قبر اللہ کس کے صدقے میں روشن کرے گا؟ حشر کے میدان میں ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ انبیاء آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جن کے سروں پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا ہے نا، وہ پیغمبر بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، جا کسی غیر کے پاس، ایک ہی تو ذات ہوگی جہاں سارے نفسی نفسی کرتے ہوں گے، وہاں ایک ذات ہوگی جو امتی امتی کرتے ہوں گے۔ کون ہے وہ وہی ہے جن کا ذکر آج ہم سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، جن کے بارے میں شاعر نے کہا کہ ایک سمت علی ایک سمت عمر سے دیکھ ادھر عثمان و ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر سے دیکھ ادھر عثمان و ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ لوگ زبان ہے سب مل کر کے پڑھیں اللہ 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 اللہ۔ ایک بات کا اشارہ کر دوں، ایک حق ہوتا ہے تو دوسری طرف باطل ہوتا ہے، ایک سچ ہوتا ہے تو سامنے جھوٹ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے تو سامنے گورا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو سامنے اجالا ہوتا ہے، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ برعکس ہوتا ہے۔ آپ اور ہم یہاں نبی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی آوازیں اگر پست ہو گئی تو دوستوں اور بزرگوں ہم سامنے والوں کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے جب مسلمان کسی گلی سے گزرتے تھے تو وہ گلی جس گلی سے مسلمانوں کا گزر ہوا کرتا تھا وہ در و دیوار نعرے تکبیر سے کانپ اٹھتی تھی، اتنی ان کی آواز میں طاقت اور پاور تھا کہ دیواروں میں زلزلے برپا ہو جاتے تھے۔ جب وہ نعرے تکبیر لگاتے تو دیواروں میں زلزلہ برپا ہو جاتا، لوگوں کو یوں محسوس ہوتا کہ کہیں بھوکم نہ آ گیا ہو، کہیں زلزلہ نہ گیا ہو۔ وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو یہی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے بھی تو یہی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو قرآن الحمدللہ رب العالمین کا پیغام الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ آپ بھی وہی، اور وہ لوگ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے۔ آپ بھی تو مولا یا صلی وسلم پڑھتے ہیں نا، آپ بھی تو درود شریف پڑھتے ہیں نا، وہ بھی تو اسی نبی پر درود پڑھتے تھے۔ پھر ان کا اتنا پاور اور ہم اور آپ پست ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی، مختصر ہوگی، جامع ہوگی۔ کوشش کروں گا کہ اس مجلس پاک کی اہمیت، اس مجلس پاک کی عزت، آج مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، پیغام دے کر کے بات کو ختم کروں گا۔ سنیں میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے پرنوں میں زبی کو رہنے
تصور مشکل ہے، قدموں میں جب کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر اینی ہے، جب چاند سے بڑھ کر اینی ہے، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ۔ مصطفیٰ کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ جس جگہ پہ چلے جاتے ہیں، بات غلام کی کر رہا ہے، غلام تو ہم بھی دعویٰ کریں ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، لیکن ہماری غلامی میں اور ان کی غلامی میں فرق کیا تھا؟ وہ جہاں جاتے تھے نبی کا دین پھیلتا ہوا نظر آتا تھا، وہ وہاں جاتے تھے جہاں جاتے تھے نبی کا کردار وہاں نظر آتا تھا، وہ جہاں جاتے تھے نبی کی ادائیں وہاں نظر آتی تھی، وہ جہاں جاتے تھے نمازی سر سجدے میں رکھ کر کے رویا کرتے تھے، وہ جہاں جاتے تھے جس محفل میں بیٹھتے تھے وہاں محفل میں ایسا ذکر کیا کرتے تھے کہ اسی محفل میں کئی لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، وہ وہاں جاتے تھے جس جگہ پر گئے سکے بٹھا کر کے چلے گئے، جس جگہ پر گئے وہاں اپنی پہچان کرا کے چلے گئے، جس جگہ پر گئے اپنا نام روشن کر کے چلے گئے، وہ جس جگہ پر بھی گئے اپنے نام کے ڈنکے بجا کر کے چلے گئے، وہ جس جگہ پر بھی چلے گئے اپنا نام باقی رکھ کر کے چلے گئے۔ قیامت کی صبح تک آنے والے مصطفیٰ کے غلاموں کے دلوں پر ان کے نام کا سکہ بٹھا دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اپنے آقا سے آقا کی غلامی میں زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ اور جب گوشت کی تو کسی شاعر نے کہا کہ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی بدل دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی بدل دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ پڑھے اللہ 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 اللہ۔ علی جان ملت اسلامیہ بہت سارے اشعار ہیں کے، لیکن میں اسی اشعار پر میں اپنی نعت کو مکمل یعنی اسی پر ختم کر کے آگے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خطبہ کے بعد اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ کا ترجمہ منی عورت الحمدللہ آپ اہل ایمان مسلمان ہم سب اس آیت کریمہ کا ترجمہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے فرمایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تم کامرانی چاہتے ہو، تم اپنی بستی میں نام روشن کرنا چاہتے ہو، تو کسی دنیا دار کی زندگی کو مت دیکھو، میرے محبوب کی مکی اور مدنی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بسر کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ میں نے کہا کہ دو باتیں عرض کروں گا اور دو ہی بات میری مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی بتائے ہوئے وقت پر۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ساری کائنات کے وہ مالک ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ساری کائنات کا رب ہے، اور مصطفیٰ کو ساری کائنات کا رحمت للعالمین بنا دیا، ساری کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت بنا دیا۔ میں آج کی مقدس پاکیزہ مجلس پاک میں عرض کر رہا تھا، آج ہمارے اور آپ کے ہر ماحول، ہر کردار، ہر کلچر، ہر اٹھنا بیٹھنے، ادائیں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم اپنی شادیوں میں، اپنے نکاحوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی خوشی کے وقت میں اور غیروں کی باتوں کو
لا کر کے اس شادی کے اندر ہم نے اور آپ نے لگا دیا اور لوگوں کو بتایا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر نہ جانے کیا ہوگا، یہ بات نہیں ہوگی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں شادی کے اندر، نکاح خانے کے اندر، میں کل بھی بتا چکا ہوں اور آج بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح میں جو چیزیں ضروری ہے وہ صرف نکاح میں اگر آپ سے میں پوچھوں، کرنے والے جو نکاح کر کے بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھوں، اور جنہوں نے نہیں کیے اب ان کو تو اب پوچھنا ہی کیا کہ وہ کیا بتائیں گے، لیکن جن لوگوں نے کی ہے ان سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نکاح میں کتنی چیزیں فرض ہے۔ آپ جواب نہیں دے پاؤ گے، جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ نکاح میں کتنی چیزیں واجب ہے، جواب آپ مت دینا، جواب میں دوں۔ نکاح میں کتنی چیزیں سنت ہیں، ضروری ہے آج ان باتوں کی۔ ہم نے کرامتیں بہت سنی، معجزے بہت سنے، آج ضرورت ہے فرائض کو ہم نے کم کیا، سنتوں کو کم کرنے کی کوششیں کی اور نوافل اور مستحب طریقوں کو ہم نے فالو کیا، یعنی ان کو فروغ دیا، ان کو اونچائیوں پر لے کر کے آئے، اور جو فرائض ہیں جن کو چھوڑنا سخت گناہ ہے، ہر حال میں ادا کرنا ہے، ان کو ہم نے اور آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، اور جو نوافل ہیں، مستحب طریقے ہیں، اگر کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کاموں کو ہم نے اور آپ نے بڑھاپا دیا، اور بڑھاپا دے کر کے شوق سے ان کاموں کو کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ میری بات توجہ سے سنیں، آج ہمارے اور آپ کے نوجوان، یووا، ینگ جتنے بھی ہیں، ہمیں اور آپ کو انہیں دین کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ ان کو قرآن مقدس کی جیسی کتاب، عظیم کتاب ہاتھ میں دینے کی ضرورت ہے۔ آج ان کے سینوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج ان کی محبت کا اگر بات کروں گا تو آپ اعتراض بھی کریں گے کیا کہ حضرت ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں محبت جو ہوتی ہے وہ دلیل مانگتی ہے، ثبوت مانگتی ہے۔ فلاں سے آپ کو محبت ہے تو کہ ہاں، گھر والوں سے محبت ہے، تعلق ہے، اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں، چاروں طرف دیواریں، بیچ میں گرمی کی شدت ہے، محسوس ہو رہی ہے گرمی، لیکن اس کے باوجود بھی اٹھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اٹھ کر کے چلے جائیں گے تو عباس بھائی کہیں سے ناراض نہ ہو جائے، یا دلاور بھائی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یا گھر کے جو مالک ہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے ہم اور آپ تعلق کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تعلق یہ ضروری ہے یا مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ضروری ہے؟ میں نے جملہ ابتدائی کہا تھا کہ ہر بندہ نفسی نفسی کرے گا، کوئی کسی کا حامی نہیں ہوگا، کوئی نہیں، اور کوئی میں سب آ گئے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام، حضرت آدم سارے انسانوں کے باپ ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی عظمت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے جنت میں رہنے والے حضرت آدم علیہ السلام، یہ بندے دوڑ کر کے جائیں گے، کیوں نہ جائیں، باپ ہے، جا کر کے کہیں گے حضور مدد کیجئے، ہماری مدد کیجئے، جواب ملے گا اذهبوا الى غیری، جا کسی اور کے پاس۔ کس سے تعلق زیادہ ہونا چاہیے؟ اور ہم کن سے تعلق کر رہے ہیں؟ دنیا دار سے تعلق توڑنا سخت گناہ ہے، لیکن ہم نبی کے تعلق کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آقا سے تعلق کم کر دیا ہے، ہم نے نبی کی محبت کا دعویٰ کیا، کنیکشن توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن کو نبی سے محبت ہو، رسول اللہ سے عشق ہو، میرے نبی سے پیار ہو، تو وہ نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر نماز کو چھوڑ دوں گا تو میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے نبی کو تکلیف ہوگی۔ اگر کوئی چاہے کہ میں اگر مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں تو وہ داڑھی کے قریب کسی چیز کو لانے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی پیاری سنت ہے داڑھی، میں اسے نہیں منڈوا سکتا۔ اگر کوئی مصطفیٰ سے محبت کرتا ہو تو وہ غیروں کے لباس کو نہیں اپنائے گا، وہ 1-2 سائڈ کٹنگ والے سے نفرت کرے گا، کیونکہ آقا نے فرمایا ایک ایسا وقت بھی آئے گا، میرے مصطفیٰ نے یہود و نصارہ کی اداؤں سے سخت نفرت فرمائی ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اگر تم
قرآن نے ہمیں پیغام دیا ہے، اے لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ ہم غیروں کو کیوں دیکھیں، دوسروں کو کیوں دیکھیں کہ وہ چلتا کیسے ہے، وہ کھاتا کیسے ہے، وہ پیتا کیسے ہے، وہ پینٹ کون سی پہنتا ہے، وہ ٹی شرٹ کون سا پہنتا ہے، ہم ایسے کتوں کو کیوں دیکھیں؟ مصطفیٰ کی مکی اور مدنی زندگی کو دیکھیں، حضرت ابو بکر کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، اولیاء کاملین کی زندگی کو پڑھیں، جن جن سے وابستہ ہو ان بزرگوں کی ہسٹری کو پڑھیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں اپنی ہر ایک عیش و آرام کیا، لیکن کبھی نبی کی سنت کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ لباس ایسا نہیں پہن سکتے تھے، وہ ایسے بال کٹنگ نہیں کروا سکتے تھے، وہ اپنے گھر پر شادی کی خوشی کے موقع پر کیا وہ اپنے گھر پر نچوا نہیں سکتے تھے؟ طاقت رکھتے تھے۔ سب کچھ طاقت ہونے کے باوجود بھی ہمارے اسلاف نے ہمیں پیغام یہی دیا کہ سب کچھ دے دینا، لیکن مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہو تو اس وقت تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے محبوب تیری امت ساری امتوں سے اچھی ہے، اس لیے کہ یہ نیکیوں کا حکم دیتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ بیٹا شراب پی رہا ہے، باپ میں طاقت نہیں ہے کہ اسے منع کرے، بیٹا نماز چھوڑ رہا ہے، باپ میں ہمت نہیں ہے کہ اسے نماز کے لیے کہے، بیٹا شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، باپ میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کچھ کہے۔ کیوں نہیں بول سکتا؟ اس لیے نہیں بول سکتا کہ اس بیٹے کو باپ نے سب کچھ سکھایا، اور اگر نہیں سکھایا ہے تو دین نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا۔ اور اگر دین ہوتا دین، آج 28 تاریخ ہوئی، آج 29 تاریخ ہو گئی، یعنی دن میں 28 تھی تو اب یہ 29 تاریخ ہوئی شعبان کی۔ کل جو تاریخ آئے گی وہ 29 تاریخ ہے، یعنی دن جو ہے ابھی 29 تاریخ ہو گئی، ہماری مغربی نماز کے بعد میں تاریخ بدل جاتی ہے، اور کل ایسا ہی ہوگا کہ اگر چاند نظر آ گیا تو کل تراویح شروع ہوگی۔ بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو پہلا چاند ہے، پہلا چاند، کتنے ٹن اور کتنے من ہم نے 11 شریف کی نیاز کھائی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے اس چاند کو کون آیا تھا؟ آپ کو پتا ہے کون آئے تھے؟